جنرل عاصم منیر کی سوچ اور عزائم بائی سلیم صافی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے برعکس جنرل عاصم منیر میڈیا والوں سے دور رہتے ہیں۔ یوں ملکی صورتحال سے متعلق ان کی سوچ کا اندازہ صرف فوج اور اس کے متعلقہ اقدامات سے لگایا جاتا ہے، تاہم ان کی تقاریر اور بالخصوص فی البدی تقاریر بھی بڑی حد تک ان کی سوچ اور فکر کی عکاس ہوتی ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں پاکستان بھر سے بلائے گئے کسانوں کا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ حسب روایت جنرل عاصم منیر نے لکھی ہوئی تقریر ایک طرف رکھ دی اور فی البدی تقریر شروع کر دی، جس میں وہ بار بار قرآنی آیات کے حوالے دے رہے تھے۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، جس سے بڑی حد تک ان کی سوچ اور عزائم کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور لائیو سٹاک کا پیشہ انبیاء کرام کا پیشہ رہا ہے، جس سے کسانوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس پیشے میں محنت ہے، صبر ہے، ڈسپلن ہے اور پھر انعام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی اس نے صحیح کی ہو، اور کسانوں کو بھی صرف وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ یوں اس تناظر میں کسانوں کی اہمیت ہمارے ہاں مسلمہ ہے، لیکن اس موقع پر میں ملکی حالات کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان دنوں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ خاکم بدہن جیسے پاکستانی ریاست بکھر رہی ہے۔ یہ فضا سوشل میڈیا اور جعلی خبروں کے ذریعے بنائی جا رہی ہے، حالانکہ انسانیت کی پوری تاریخ میں دو ریاستیں اسلام اور کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں، ایک ریاست طیبہ اور دوسری ریاست پاکستان۔ میں اسے ریاست مدینہ نہیں کہتا کیونکہ قرآن میں اس کا نام یثرب ہے، میں اسے ریاست طیبہ کہتا ہوں۔ دوسری قدر مشترک ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کی یہ ہے کہ ریاست طیبہ کے لیے بھی پہلے ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ ہوئی، جبکہ پاکستان کے لیے بھی لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی۔ ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں ریاستیں 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آئیں۔ سعودی عرب کو بھی اللہ تعالیٰ نے قدرتی نعمتوں سے نوازا، لیکن پاکستان کو بھی بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس برف سے ڈھکے گلیشیئرز اور دریاؤں کا صاف پانی ہے۔ ذرا عربوں سے پانی کی اس نعمت کی اہمیت کے بارے میں پوچھ لیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پھلوں مثلاً آم، کینو وغیرہ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ سندھ کے صحراؤں کے نیچے جو معدنیات ہیں اس کی مالیت کا تخمینہ 4 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے معدنی ذخائر کا تخمینہ 6 ارب ڈالر ہے۔ ہم نے اگر ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو قصور ہمارا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ہمارے ملک کے اوپر صادق آتی ہے۔ پاکستان میں 60 کی دہائی میں ٹی وی آیا تھا، جبکہ انڈیا میں 70 کی دہائی میں آیا۔ ان سب کچھ کے باوجود ہماری یہ ابتر حالت اس لیے ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصولوں ایمان، اتحاد اور تنظیم کو چھوڑ دیا۔ ایمان کے ہم نے ٹکڑے کر دیے۔ ہم ان جھگڑوں میں پڑ گئے کہ جن کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی، کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی تو کوئی اہل حدیث۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، لیکن ملاؤں کے پیچھے لگ کر ہم نے مذہب کو تقسیم کیا۔ ہم نے اپنے ہاں اتحاد کو بھی نہیں چھوڑا، جبکہ تنظیم کا تو جنازہ نکال دیا۔ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لیکن ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو چھوڑ کر مغربی تہذیب و ثقافت اپنانے لگے۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر ہندو تہذیب کو اپنا لیتے۔ یہ ملک تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ہم اپنی ثقافت اور دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان حقائق کے باوجود سوشل میڈیا کے ذریعے مایوسی اور ہیجان کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہتا ہوں۔ یہ سوشل میڈیا آپ سے وہ سارے کام کرواتا ہے جس سے ہمارے مذہب اور ثقافت نے منع فرمایا۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ یوں اللہ خبر کو پھیلانے سے پہلے تحقیق کا حکم دیتا ہے، لیکن سوشل میڈیا بغیر تحقیق کے جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے۔ اس میں تحقیق کا آپشن نہیں بلکہ فارورڈ، کٹ اور پیسٹ کے آپشن ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے ہدایت کی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اور القابات سے نہ پکارو، لیکن سوشل میڈیا میں گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب ہم یہ حرکتیں کریں گے تو اللہ کی نعمت کیوں ہماری طرف آئے گی؟ ہمارے ملک کا 43% طبقہ زراعت سے منسلک ہے، لیکن یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم ہر سال 1 ارب ڈالر کی دالیں باہر سے منگواتے ہیں۔ اس لیے پاکستانی عوام کو چاہیے کہ جب ان سے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی آئے تو وہ ان کے سامنے زراعت کو ترقی دینے کے لیے کوشش کی شرط رکھیں۔
بدقسمتی سے نعمتوں سے مالا مال یہ ملک اس وقت مافیاستان بن چکا ہے، اور ان مافیاؤں کی سرکوبی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ فوج نے اس لیے گرین پاکستان کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ ISIFC اس لیے بنایا گیا کہ اس کے تحت بیرونی سرمایہ کاری لائی جا سکے، اور خواہ جس کی بھی حکومت آئے ہم اپنا یہ کام کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں صبر کا درس دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم اگر صبر اور شکر سے کام لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔